Key resources, building block of business model canvas. السلام علیکم. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. بزنس ماڈل کو چلانے کے لیے، اس کو ورکیبل کنڈیشن میں لانے کے لیے ایک انٹرپرینور کو، ایک بزنس مین کو، ایک بزنس وومن کو اثاثوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، کی ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کی ریسورسز آپ ایز این ان پٹ یوز کرتے ہیں، ایز این ان پٹ استعمال کرتے ہیں فار کریٹنگ پروڈکٹس، فار کریٹنگ سروسز. یعنی یہ ریسورسز آپ کو اپنے ویلیو پروپوزیشن کو بنانے میں مدد دیتی ہیں، یا آپ اپنے کی ریسورسز کو ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو ویلیو پروپوزیشن. اسی طرح یہ کی ریسورسز کسٹمر سیگمنٹس تک پہنچنے میں اور ان کو ویلیو پروپوزیشن ڈیلیور کرنے میں مدد دیتی ہیں. اسی طرح یہ کی ریسورسز آپ کو کسٹمر ریلیشن شپس، اپنے گاہکوں کے ساتھ، اپنے کسٹمر کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں مدد دیتی ہیں. اسی طرح جو آپ چینلز بناتے ہیں اپنے کسٹمرز کے ساتھ، کمیونیکیشن کے چینلز، ڈیلیوری کے چینلز اور سیلز کے چینل، اس کے اندر آپ کو ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح ریونیو سٹریمز کو بنانے کے لیے بھی آپ کو کی ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. تو کی ریسورسز وہ تمام اثاثے ہیں، وہ تمام کی ایسٹس ہیں جن کو آپ بروئے کار لاتے ہیں اپنے بزنس ماڈل کو چلانے کے لیے، اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، پروڈکٹس اور سروسز کو بنانے کے لیے، ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے. تو کی ریسورسز کا کمپوننٹ ایک انتہائی اہم کمپوننٹ ہے. تو اپنے بزنس ماڈل کینوس کے اندر جب آپ کی ریسورسز کے اوپر آتے ہیں تو آپ اس کے اوپر سوچتے ہیں اور اینالائز کرتے ہیں کہ آپ کے بزنس ماڈل کے اندر کون کون سی ریسورسز استعمال ہوئی ہیں. آپ کے پروڈکٹس، آپ کے سروسز کو بنانے میں، ان کو کسٹمر تک ڈیلیور کرنے میں کون کون سی ریسورسز ایسی ہیں جو میں نے استعمال کی ہیں یا ہم نے استعمال کی ہیں. ان کی ریسورسز کو آپ کی ریسورسز بلڈنگ بلاک کے تحت درج کر لیں اور پھر ان کے بارے میں آپ سوچیں، اینالائز کریں کہ یہ ریسورسز آپ کے لیے کس طرح ویلیو کریٹ کر رہی ہیں اور ان کی ایفیکٹو اور ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آپ کس طرح کر سکتے ہیں، اور ان ریسورسز کو استعمال کر کے آپ کیسے بہتری لا سکتے ہیں. تو اب سب سے پہلے ہم اس چیز پر آتے ہیں کہ ریسورسز کو ہم ڈیفائن کس طرح کریں گے. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. یا ریسورسز کے حوالے سے ہم کیا نقطۂ نظر رکھیں گے. اگر ہم جدید جو معاشیات ہیں اور اکنامکس ہے یا اکانومسٹ ہیں بڑے بڑے، ان کے نقطۂ نظر کو دیکھیں گے، ماڈرن اکنامکس کو ہم اسٹڈی کریں گے، تو وہاں پر ہمیں نظر آئے گا کہ وہ ریسورسز کی کمی کی بات کرتے ہیں، لمیٹڈ ریسورسز کی بات کرتے ہیں. اور جو ماڈرن
معاشیات ہیں اس میں ریسورسز کو اس چیز کی تقسیم نہیں کی جاتی ریسورسز کے اندر کہ یہ ریسورسز آپ کے پاس ہیں موجود یا نہیں ہیں. ماڈرن اکنامکس کے اندر ریسورسز کا ہونا بہت لازمی ہے، چاہے آپ ان کو کہیں سے بھی پیدا کریں، اور وسائل کے بغیر کوئی بھی ویلیو کریشن ایکٹیویٹی ناممکن ہے. اب اس سوچ کا ایک منفی اثر یہ ہو گیا کہ اکثر لوگ کیپٹلزم کے اندر پرفیکٹ ریسورسز سے دور ہوتے ہیں، ان کے پاس ریسورسز کی شارٹیج ہوتی ہے، لہذا وہ کوئی عملی اقدام کی طرف نہیں جاتے، یا اگر وہ ریسورسز کے حصول کی طرف جاتے ہیں تو اپنے آپ کو انتہائی مشکل کے اندر ڈال دیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، اور بہت بڑا ایک ریسورسز کی کمٹمنٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شروعات کے اندر ہی کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم انٹرپرینورز کے لیے، بزنس مین کے لیے، بزنس وومن کے لیے ہم ان کو یہ ایک ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ان ریسورسز کو فوکس کریں جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں. آپ پہلے آئیڈیا کو سلیکٹ نہ کریں، آپ کوئی بزنس پلان پہلے سے نہ بنائیں. آپ سب سے پہلے اپنی ریسورسز کو اینالائز کریں، اور ریسورسز کے اندر تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ بروئے کار لا سکتے ہیں ویلیو پروپوزیشن کریٹ کرنے کے لیے. جس طرح ایفیکچویشن کے اندر پروفیسر سارس سراسوتی ایکسپرٹ انٹرپرینورز کے عمل کو، ان کی اپروچ کو سامنے لے کر آتی ہیں کہ جو ایکسپرٹ انٹرپرینورز ہوتے ہیں، جو تجربے کار بزنس مین ہوتے ہیں، اور جنہوں نے 10 15 20 سال سے اوپر کامیابی کے ساتھ مختلف بزنس کیے ہیں، مختلف وینچر جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ اٹھائے ہیں، تو وہ انٹرپرینورز بزنس کرنے کے لیے کیا اپروچ اختیار کرتے ہیں؟ تو وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ جو سمجھدار بزنس مین ہیں وہ ہمیشہ اپنی چادر کو پہلے دیکھتے ہیں، اپنی ریسورسز کو سب سے پہلے اینالائز کرتے ہیں، اپنا برڈ ان ہینڈ جو ہے اس کو فوکس کرتے ہیں، اور اپنی ریسورسز سے سٹارٹ کرتے ہیں. ریسورسز سے کیا مراد ہے؟ ایفیکچویشن فلسفی کو سامنے رکھ کے ریسورسز سے مراد سب سے پہلے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ آپ کون ہو، تم کون ہو، یا میں کون ہوں، who you are، جس میں میری پیشن، میری ہابیز، میری اپ برنگنگ، میرے پاس جو ٹینجیبل ریسورسز ہیں، میری معاشرے کے اندر جو ایک شناخت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، میری پرسنالٹی، یہ اس کا پارٹ بنتی ہیں. اسی طرح ریسورسز اس سوال کا بھی جواب ہے کہ میں کیا جانتا ہوں، آپ کیا جانتے ہیں، تم کیا جانتے ہو. واٹ یو نو، میرے پاس سکلز کیا ہیں، میرے پاس نالج کیا ہے، فارمل راستوں سے میں نے سیکھا ہے یا انفارمل راستوں سے میں نے سیکھا ہے. اب اس میں ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز یہ صرف نالج کے اور سکلز کے ذرائع ہیں،
اس کے علاوہ کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا، ہنرمند نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ چیز غلط ہے۔ آپ معاشرے کے اندر جائیں گے، آپ کو بہت سارے لوگ ہنرمند نظر آئیں گے، ان کے پاس آپ کو اسپیشلائز نالج ملے گا، لیکن وہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کوئی فارمل راستہ اس کے لیے اختیار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر ان کا پیشن تھا، شوق تھا، انہوں نے ایک چیز سٹارٹ کی، اس پہ غلطیاں بھی کی، لیکن چلتے رہے، سیکھتے رہے، اور آج اس لیول کے اوپر پہنچے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس بن گئے ہیں۔ ان کو شاید انگلش نہ آتی ہو، شاید وہ منہ ٹیڑھا کر کے انگلش نہ بول سکے، شاید وہ ہندکوں کے اندر، پشتو کے اندر یا پنجابی کے اندر بات کریں، لیکن آپ ان سے کی جو فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ اگر ان سے ڈسکشن کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ نالج رکھتے ہیں، وہ نالج جو ان گریجویٹس کے پاس نہیں ہے جنہوں نے یونیورسٹی میں لاکھوں کی فیسیں دے کر اور بڑے بڑے اداروں سے لاکھوں کی فیسز دے کر اور کئی سال وہاں پر گزار کر بھی وہ نالج اور وہ ایکسپرٹیز وہ گین نہیں کر سکے جو ان لوگوں نے کی ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ آپ پوچھیں گے دلیل، تو دلیل یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کمرے سے باہر نکلیں، آپ کلاس روم سے باہر نکلیں، آپ معاشرے کے اندر تھوڑا سا جائیں، کسی بھی فیلڈ کو اٹھائیں اور آپ دیکھیں گے اس فیلڈ کے اندر جو ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے گریجویٹس ہیں ان کے پاس کیا پریکٹیکل ایکسپرٹیز ہے، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ فیلڈ کے اندر بیٹھے ہیں جن کا کوئی فارمل ایجوکیشنل یا کوالیفیکیشن یا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو ان کی آپ ایکسپرٹیز کو آپس میں میچ کریں، ان کی کریٹیوٹی کو میچ کریں، ان کی امپرووائزیشن کو میچ کریں، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو ایجوکیشن فارمل ہو یا انفارمل، سکلز آپ نے فارملی سیکھی ہیں یا انفارملی سیکھی ہیں، تو یہ دونوں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں اور یہ آپ کی ریسورس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کی ریسورسز کے اندر ایک انٹرپرینور کے نیٹ ورکس، اس کے تعلقات، اس کے فیملی، اس کے خاندان کا سرکل، اس کے دوستوں کا سرکل، اس کا پروفیشنل سرکل میں جتنے بھی اس کے ریلیشن شپس ہیں، یہ سب کا سب ایک اہم ریسورس ہے کسی بھی انٹرپرینور یا بزنس مین کی۔ میں کن کو جانتا ہوں، whom I know, whom you know، یہ بھی ایک بہت بڑی ریسورس ہے۔ تو ایفیکچویشن جو ہے وہ انسان کو ریسورسفل بتاتی ہے، جبکہ جدید معاشیات جو ہے وہ انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اس کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، جبکہ ایفیکچویشن کی فلسفی بتاتی ہے کہ ہر انسان ریسورسفل ہے۔ یہاں تک کہ پروفیسر سراسوتی نے یہ کہا کہ پیسے کا نہ ہونا بھی ریسورس ہے، کہ ایک انسان کے پاس وسائل کم ہیں اور ان وسائل کی کمی، پیسوں کی کمی، مادی اسباب کی کمی انسان کو قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے، تو یہ بھی ایک ریسورس ہے۔ تو ہم صرف مادی اشیاء یا پیسے اور ڈالرز کا ہونا، انہی کو ہم ریسورس تصور کریں اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو ریسورسز میں نہ لے کر آئیں، تو یہ ایک غلط سبق ہے
جو اس معاشرے کو پڑھایا گیا ہے. اور یہ کیپٹلزم کے منفی اثرات ہیں جو ہمیں معاشرے میں اور لوگوں کی سوچ میں نظر آ رہے ہیں. یہ ایک فرد سے لے کر اوپر تک، تعلیمی اداروں سے لے کر ان پڑھ لوگوں تک، جو لوگ سیاست و حکومت کے اندر ہیں ان سے لے کر نچلے درجے تک، تمام لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ جب تک ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے، اور وسائل سے مراد وہ مادی اسباب لیتے ہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اس ذہنیت نے ہم کو قدم اٹھانے سے محروم کر دیا ہے، ہمیں عمل کی طرف لے جانے سے محروم کر دیا ہے. تیونس کی حکومت، جو کہ ناردرن افریقہ کے اندر ایک ملک ہے، ان کے لوگوں نے، ان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی قوم کی معیشت کو اٹھانا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم تمام جتنا بھی ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کی 1 انچ جگہ کو بھی خالی نہیں چھوڑیں گے، اور تیونس کی تمام جتنا بھی زرعی زمین ہے اس کے اوپر باغات لگائے جائیں گے. حکومت اور عوام مل کر یہ کام کریں گے. 10 سے 15 سال کے اندر ان کی ایکسپورٹس $6 بلین کے اوپر پہنچ جاتی ہیں، اور 10 سے 15 سال کے اندر ایک ملک معاشی طور پر مستحکم ہو جاتا ہے، صرف ایک صحیح فیصلے کی بنیاد پر، جبکہ اس کا رقبہ ہمارے ملک کے ایک صوبے یعنی خیبر پختونخوا سے بڑا نہیں ہے. اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم صحراؤں کے اندر کس طرح باغات کو لگائیں. اور ہمارے کل ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں ایگریکلچر کی اور ان کی باغوں سے جو فروٹ آتا ہے، پروڈیوس آتا ہے اس کی، وہ $1 بلین تک ہیں، اور وہ 10 سے 15 سال کے اندر $6 بلین کے اوپر چلے گئے. ہمارے لوگوں کو مادہ پرستی میں ڈال دیا، حرام خوری میں ڈال دیا، اور جمہوریت کے نظام نے ہم سے ہر بندے کو لیڈر بنا دیا اور قوم کو تقسیم کر دیا، اور ہر بندے کو جو ہے وہ مادی مقاصد کے پیچھے لگا دیا. اگر اس چیز پہ فوکس کیا جاتا کہ ہر انسان ریسورسفل ہے اور یونیک ہے، اور ہر انسان اپنی سیلف ڈسکوری کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں، کیا کیا کانٹیکٹس دیے ہیں، کیا کیا تعلقات دیے ہیں، اور کیا کیا اس کے اندر ایک امنگ اور ہابیز اور پیشنز کو رکھا ہے، اور وہ ان کو تلاش کر کر ایک دنیا آباد کرے جس سے اللہ کی مخلوقات کو فائدہ دے. یہ سوچ آپ کو آج کہیں نظر نہیں آئے گی، کسی اسکول کے اندر، کسی کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر. قوم کے جو بچے ہیں اور نوجوان ہیں وہ اس سوچ کو نہیں لے کے چل رہے. وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کہیں سے بس ہمارا کوئی قسمت کھل جائے اور ہم جو ہیں وہ ایک دن کے اندر کروڑ پتی اور ارب پتی بن جائیں. تو یہ بزنس ماڈل کے اندر ایک اہم ایسپیکٹ جو ہے وہ اپنی ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا ہے. اپنی ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے ویلیو پروپوزیشن کریٹ کرنا، کسٹمر سیگمنٹس بنانا، ان تک پہنچنا، ریلیشن شپس کو بنانا، چینلز کو بلڈ کرنا، ریونیو سٹریمز نئی بنانا. تو یہ ایک اہم ایسپیکٹ ہے کہ جس پر ایک انٹرپرینور کو توجہ دینے کی اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو فزیکل ریسورسز آپ کی ٹینجیبل بھی ہو سکتی ہیں، اس میں فائنینشیل ریسورسز آ جاتی ہیں، آپ کے پیسے وغیرہ آ جاتے ہیں، ہیومن ریسورس آپ کی آ جاتی ہے، اس طرح آپ کی جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے وہ بھی آ جاتا ہے. اس طرح انٹلیکچوئل جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں، جو آپ کے پاس ہنر ہے، نالج ہے، اسکلز ہے، ایکسپرٹیز ہے، وہ آپ کی ریسورسز کا پارٹ بنتی ہیں. بلکہ آپ کے جو تعلقات ہیں، جو آپ کا سوشل سرکل ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کی ریسورسز کے اندر. تو یہ ہمارا آج ٹاپک تھا کی ریسورسز کا، جو ایک انتہائی اہم بلڈنگ بلاک ہے بزنس ماڈل کینوس کا. کہ آپ آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے
फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उन पर डिस्कशन करेंगे। जज़ाकल्लाह।